الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ احباب دی وقار، آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں بھی خالق لم یزل نے حضرت شمویل کے دور میں جو بادشاہ مقرر کیا تھا حضرت طالوت، ان کا تذکرہ یہاں پہ بیان فرمایا۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا بادشاہ ہونا چاہیے کہ جس کی سرپرستی میں، جس کی قیادت میں ہم جہاد کے لیے نکلیں، تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے اوپر ایسا ہو گیا تو پھر تم تنگی میں مبتلا ہوگے، ٹال مٹول کرو گے۔ تو بارگاہ پھر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی گئی تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات شروع کر دیے۔ جب اس طالوت سے پوچھا کہ آپ کس کی اولاد میں سے ہیں، تو حضرت طالوت نے فرمایا کہ میں سبط بنیامین میں سے ہوں، یعنی حضرت سیدنا بنیامین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں۔ تو یہ چونکہ بہت زیادہ غریب تھے، مقروض تھے، جانور چرا کے گزارا کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیے، کہنے لگے کہ ایک شخص جو انتہائی کنگال ہو، مقروض ہو، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بادشاہت کی کوئی علامت ہونی چاہیے کہ اس کی بادشاہت کی کیا علامت ہے؟ تو اس وقت حضرت شمویل نے کہا تھا کہ اس بادشاہ کی علامت یہ ہے کہ وہ تمہارے پاس تمہارا گم شدہ تابوت لے کے آئے گا۔ یہ ایک تابوت تھا جسے تابوت سکینہ بھی کہا جاتا تھا، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس پر سونے کے پتھر چڑھے ہوئے تھے، اور اس کی لمبائی چوڑائی بھی بیان کی کہ یہ 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا۔ یعنی یہ ہاتھ کی جو فقہ کے اندر عام طور پہ لمبائی بیان کی جاتی ہے، اس اعتبار سے یہ کم و بیش 3 فٹ، آج کل کے فٹ کے حساب سے 3 فٹ چوڑا اور 4.5 فٹ لمبا، اتنی مقدار بنتی ہے۔ تو اتنا بڑا یہ صندوق تھا۔ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ صندوق رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، پھر درجہ بدرجہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، پھر حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام تک پہنچا، پھر چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے اندر تھا کیا؟ اس کے بارے میں بیان کیا مفسرین کرام نے کہ اس تابوت کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک
تمام انبیاء کرام کے گھروں کی تصویریں یعنی گھروں کے نقشے موجود تھے۔ اس کے علاوہ جس بھی پیغمبر کے پاس یہ جاتا تھا صندوق، تو اس پیغمبر کی جو خاص چیزیں ہوتی تھیں وہ اس صندوق کے اندر رکھ دیتا تھا، اور اسے اگر کوئی اور بندہ کھولنا چاہتا تو یہ صندوق کھلتا ہی نہیں تھا کسی سے، صرف پیغمبر کے ہاتھوں سے کھلتا تھا، اور پیغمبر ہی اس میں سے کوئی چیز نکال سکتا تھا یا رکھ سکتا تھا۔ تو بارکیف چلتا چلتا یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور آپ کی تورات کی 2 تختیاں، اور ایک روایت میں آتا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا مبارک کو بھی اس کے اندر رکھا گیا، تو جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر اسے بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اور اس صندوق کو جب بھی وہ کسی جگہ پہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو اس صندوق کو بطور برکت کے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ ان کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ اس میں چونکہ پیغمبروں کے تبرکات ہیں، اس وجہ سے وہ اس صندوق کو ساتھ لیے چلتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے تبرکات کی وجہ سے ہمیں فتح عطا فرما، تو رب تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ پھر چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد عمالقہ نامی ایک قوم آئی، انہوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل سے چھین لیا۔ پھر جب حضرت شمویل علیہ السلام کا دور آیا تو اس وقت چونکہ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں جو ہماری سربراہی کرے اور ہم ان کی سربراہی کے اندر قیادت کے اندر جہاد کریں، تو یہ صندوق چونکہ اس وقت بنی اسرائیل سے چھن چکا تھا، تو حضرت طالوت کو جب بادشاہ بنا دیا گیا تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیے کہ یہ انتہائی غریب خاندان سے، چھوٹے خاندان سے تعلق رکھنے والا بندہ، اسے ہمارا بادشاہ بنا دیا گیا، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ جو تمہارا گم شدہ صندوق ہے، رب تعالیٰ اس کے توسل سے تمہیں وہ صندوق ملوائے گا، اور اس کے پاس 2 فرشتے اس صندوق کو اٹھائے ہوئے لائیں گے، اور تمہارا جو گم شدہ متبرک صندوق ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے اچھا، اگر ہمارا صندوق ہمیں مل جائے اس کے توسل سے تو پھر تو ہم اسے بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو رب تعالیٰ نے اسی کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس بادشاہ کی سلطنت کی نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ یہ تمہارے پاس ایک وہ تابوت لے کے آئے گا، وہ صندوق لے کے آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ سکینہ سے مراد یہ کہ تمہارے دلوں کا سکون، تمہارے دلوں کا چین اس صندوق کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا اس میں ہے کیا؟ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور اس صندوق کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی آل کی چھوڑی ہوئی باقی ماندہ چیزیں ہیں۔ وہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اور بھی پیغمبروں کے تبرکات، اور بالخصوص حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی جو باقی ماندہ چیزیں تھیں، تبرکات تھے، وہ اس صندوق کے اندر محفوظ تھے۔ تحملہ الملائکہ،
उस ताबूत को फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुन्तुम मुमिनीन, और फरमाया कि इसमें तुम्हारे लिए ज़रूर निशानियां हैं अगर तुम ईमान रखते हो तो अहबाब वक़ार, हज़रत तालूत की बादशाहत की निशानी रब ताला ने यहाँ पे बयान फरमाई कि उनके बादशाह होने की निशानी ये है कि वो तुम्हारे पास ऐसा ताबूत लाएंगे जिसमें तुम्हारे लिए इत्मीनान और सुकून है, उसमें अंबिया कराम की मुतबर्रक चीज़ें हैं। फिर मुफस्सिरीन कराम ने इसकी मज़ीद भी कुछ वजाहत फरमाई है। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी अलैहिर्रहमा ने जामिउल बयान के हवाले से एक रिवायत नकल की, बयान फरमाते हैं कि इब्ने ज़ैद ने बयान किया कि दिन के वक़्त फ़रिश्ते वो ताबूत लेकर आए और बनो इसराइल उस वक़्त देख रहे थे कि फ़रिश्ते एक संदूक उठाए लेके आ रहे हैं, और उन्होंने वो संदूक लाकर तालूत के घर के सामने रख दिया। जब उन्होंने तालूत के सामने रख दिया तब बनो इसराइल हज़रत शमऊन या हज़रत शमुएल, मैंने पहले बयान किया कि इख्तलाफ है कि उस दौर के जो नबी थे हज़रत शमऊन थे या हज़रत शमुएल थे, तो तब जब उन लोगों को पता चल गया, उन्होंने देखा कि फरिश्ते उस संदूक को लेके आ रहे हैं और तालूत के दरवाज़े के सामने रख दिया गया, तो उसकी निशानी ये बताई गई थी कि ये तालूत की बादशाहत की निशानी ये है कि फरिश्ते एक संदूक लाएंगे और वो इनके तवस्सुल से तुम्हारे तक पहुँचेगा। जब लोगों ने देख लिया कि वाक़अतन संदूक आया, हज़रत तालूत के दरवाज़े पर ला के उसे रखा गया, तो फिर लोगों ने हज़रत शमुएल की नबूवत पर भी ईमान को पुख्ता किया और तालूत की बादशाहत पर भी फिर लोग ईमान ले आए। तो इसका तज़किरा यहाँ पे मौजूद है। तो अहबाब वक़ार, इसमें हमारे लिए भी ख़ास दरस है कि जो अल्लाह ताला के अंबिया की या अल्लाह ताला के नेक लोगों की जो बाकी मांदा चीज़ें हैं, इसमें यकीनन रब ताला ने बरकतें रखी हैं। यही वजह है कि बनी इसराइल उस संदूक को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे, उसके तवस्सुल से अल्लाह की बारगाह में फ़तह मांगते थे, तो रब ताला फ़तह अता फरमा भी देता था। और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के हवाले से हुजूर की भी बहुत सी मुतबर्रक चीज़ों के बारे में अहादीस मुबारका में सबूत मिलता है, और दीगर अंबिया कराम की मुतबर्रक चीज़ों के बारे में भी मिलता है कि अल्लाह ताला उसकी बरकत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। जैसा कि हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज़ का तज़किरा कुरान करीम में मौजूद है कि आपके वालिद गिरामी की आँखों की जब बिनाई जा चुकी थी, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ भेजी कि मेरी ये कमीज़ ले जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों पे डालना, इससे रब ताला उनकी बसारत को लौटा देगा। रब ताला कादिर करीम है, रब ताला बग़ैर किसी वसीला से भी बंदे को अता फरमा देता है, लेकिन कुदरत का निज़ाम ये है कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात कुछ कामों के लिए वसीले और इस तरह के असबाब को इख्तियार फरमाता है। तो बारकैफ कमीज़ लाई गई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पे डाली गई, और रब ताला ने उस कमीज़ की बरकत से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आँखों की बसारत लौटा दी, उन्हें रब ताला ने फिर से बीना फरमा दिया। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि आपकी जो मुतबर्रक चीज़ें थी, सहाबा कराम हुजूर के सहाबियात उनसे भी बरकत हासिल किया करते थे। हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपके पास हुजूर के चंद बाल मुबारक मौजूद थे और आपने एक डिबिया के अंदर बंद करके उन्हें रखा हुआ था। जब किसी शख्स को कोई नज़र बद हो जाती थी या किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता था, वो एक प्याले में पानी लेके हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में हाजिर होता, आप वो बालों वाली डिबिया उस पानी के अंदर घुमा देती और फरमाती इसे पी लो। लोग पीते थे, रब ताला उन्हें शिफा अता फरमा दिया करता।
اس کا تذکرہ باقاعدہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں بڑی مشہور روایت ہے کہ جنگ یرموک کا موقع ہے، گمسان کی جنگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف سے تلواریں چل رہی ہیں، اور آپ کی ٹوپی اتفاق سے گر گئی اور آپ ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں۔ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں اور حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوپی تلاش کر رہے ہیں بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ۔ جب انہیں ٹوپی مل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ انتہائی بوسیدہ سی، پرانی سی، ہلکی سی ایک چھوٹی سی ٹوپی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے خالد بن ولید، ہم نے تو سمجھا پتہ نہیں کوئی انتہائی قیمتی جبہ ہے آپ کا جسے آپ تلاش کر رہے ہیں، کلا ہے، دستار ہے، اور آپ یہ پرانی سی بوسیدہ ٹوپی کی وجہ سے اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی جنگ چھڑی اور آپ اسے تلاش کر رہے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیان فرمایا، اصل ٹوپی کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، خاص اہمیت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے جب عمرہ فرمایا، حضور نے عمرہ کے بعد حلق کروایا تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کے بال مبارک تبرک کے طور پہ اپنے پاس جمع کر لیے، تو فرمایا میں نے بھی ان میں سے چند بال لے کر اپنی اس ٹوپی کے اندر سی کے رکھے تھے، اور فرمایا اس ٹوپی کا ہی کمال ہے کہ میں جس جنگ کے اندر بھی جاتا ہوں رب تعالیٰ مجھے فتح نصیب فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح سے انبیاء کرام کی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا، حضور کی صحابیات کا معمول رہا، اور صرف اس امت کے لیے نہیں رہا بلکہ اس سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور بنی اسرائیل کے وہ تابوت کا تذکرہ ہوا کہ وہ انبیاء کرام کی متبرک چیزوں سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، اور رب تعالیٰ واقعتاً لوگوں کو اس کا فائدہ عطا فرمایا کرتا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اللہ کے کوئی برگزیدہ بندے ہوں، اللہ کے اولیاء ہوں، ان کی باقی ماندہ چیزوں میں سے کسی چیز کو اگر کوئی بندہ تبرک کی نیت سے، برکت کی نیت سے رکھ لیتا ہے تو یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ حضور کے صحابہ کرام کا طریقہ رہا، اور اس پر یقیناً رب تعالیٰ بندے کو فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے۔